ایک ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ کے درمیان جو کسی علمی مجلس میں آئے گا، علم کی مجلس، جیسے ہماری مجلس ہوتی ہے علم کی مجلس، علم سکھایا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، یہاں علماء آپ کو سکھاتے ہیں، جو کسی علم کی مجلس میں، علمی مجلس میں جائے گا، اللہ اس کو نبیوں کی مجلس میں جانے کا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ اس کو انبیاء کی مجلس میں جانے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کو روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا وہب ابن منبہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پر اتارا تو آدم علیہ السلام روتے رہے اور کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا کو جب ملایا، جب حضرت آدم سے خطا اجتہادی ہو گئی تھی تو ان کو اللہ نے جدا کر دیا تھا۔ آدم علیہ السلام ہندوستان میں، سیدہ حوا جدہ کے اندر، اب یہ دونوں جدا ہو گئے، تو ان دونوں کو جدائی کے بعد اللہ نے جب ملایا ہے تو وہ بھی ذی الحجہ میں ہی ملایا ہے، اور ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو ملایا ہے، اور وہ بھی میدان عرفہ کے اندر ملایا ہے۔ تو یہ دونوں کے ملنے کا وقت بھی جو ہے ذی الحجہ ہی ہے، اس لیے اس 10 دنوں کی، ان ایام کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کے حوالے سے خاص طور پر اہتمام کریں، بالخصوص اگر اللہ توفیق دے روزے رکھیں۔ خواتین تک اگر بات پہنچ رہی ہے، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خواتین اپنے اگر شوہر کی اجازت سے، اگر بچے جو ہے وہ نہیں چھوٹے ہوں اور وہ رکھ سکتی ہوں تو شوہر کی اجازت سے روزوں کا اہتمام کریں، بڑی برکتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال پسندیدہ ہیں اور اس طرح کے اعمال جو بیان کیے گئے، اس فضیلت کے اعتبار سے کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عبادت کرے اللہ تعالیٰ اس کو جہاد سے بڑا ثواب دیتا، ہر عمل سے بڑھ کے، جتنے اعمال ہے سب سے بڑھ کے ثواب دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا حضور شہادت سے ہی بڑھ کے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، شہادت کا جس کو مرتبہ مل جائے پھر یہ صلہ بہت بڑا ہے، البتہ شہادت کے علاوہ جتنی فضیلتیں، جتنی برکتیں ہیں اعمال کی، اللہ تعالیٰ اس سب سے بڑھ کر کے، شہادت سے کم اور اس کے علاوہ جتنی فضیلتیں ہو سکتی ہے ان ایام فضیلت کا وہ اجر اور وہ صلہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے تلاوت کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کریں، ہو سکے تو کسی غریب کو لباس پہنائیں، مسکین کو صدقہ دیں، بیماروں کی مزاج پرسی کریں، اسی طرح سے جو ہے وہ کسی بیمار کی مدد کریں، امداد کریں، اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر توفیق عطا کی ہو، اگر اللہ نے توفیق دی ہو تو قربانی کریں، اگر آپ صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے تو قربانی کریں، قربانی کی بھی برکتیں ہیں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہمارے پاس اور دن ہمیں ملیں گے آگے تو ہم اس میں مزید جو ہے وہ آپ سے گفتگو کریں گے اس سلسلے کے اندر، لیکن یہ کہ قربانی کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں استطاعت ہو، یعنی جس پہ قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے، ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عیدگاہ کے قریب آنے سے منع فرمایا۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ اللہ نے توفیق دے تو قربانی کریں، اور اب تو بہت آسانیاں ہو گئی ہے، بہت آسانی ہو گئی ہے کہ اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ مالک نصاب ہے، آج جو نصاب کی قیمت ہے آج کے حساب سے، آج کون سی تاریخ ہے؟ 9 تاریخ ہے غالباً، جی 9 جولائی ہے آج، 9 جولائی 2021، تو کتنا ہوتا ہے حافظ صاحب نصاب اپنا اس وقت؟ 35 سے 36 ہزار روپیہ نصاب ہوتا ہے، 52.5 تولہ چاندی۔ تو جس کے پاس اتنی رقم ہے، جس کے پاس اتنی رقم ہے، اتنی رقم کا حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنی رقم کا وہ مالک ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اس پر قربانی واجب ہے تو اس کو کرنا چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ قربانی کرتے نہیں ہیں، اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا معاملات کرتے ہیں، تو قربانی اس پہ واجب۔ اچھا، زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ نصاب پر سال گزرنا چاہیے، زکوٰۃ کے لیے کہ نصاب پر سال گزرنا چاہیے۔ قربانی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اگر جو ہے وہ
عید الاضحیٰ سے 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر آپ کے پاس اتنی رقم آ گئی حاجت اصلیہ کے علاوہ تو آپ پہ قربانی واجب ہوگی. اس پہ سال گزرنے کی شرط نہیں. قربانی زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا چاہیے، قربانی کے لیے نہیں. تو قربانی کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ذی الحجہ شریف کا چاند جب نظر آ جائے تو چاند نظر آنے سے لے کر کے اگر آپ قربانی کرتے ہو تو قربانی کرنے تک کوشش کریں، ناخن نہ تراشیں، بال نہ کاٹیں، ان سب کا احتیاط کریں. تو یہ مشابہت ہوتی ہے حاجیوں کے ساتھ. یہ کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، یہ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا مشابہت ہے حاجیوں کے عمل کے ساتھ. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ کم سے کم عید کی نماز تک کے لیے رکھیں، ناخن اور بال وغیرہ رکھیں، یعنی اس کو ان 10 دنوں میں نہ کٹائیں. امید کی جاتی ہے کہ اگر وہ عید کی نماز کے بعد ناخن وغیرہ کاٹے اور بال وغیرہ کٹائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربانی کا اجر و ثواب عطا فرمائے. ویسے جو لوگ مسکین ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، قربانی نہیں کر سکتے، صاحب نصاب نہیں، مالک نصاب نہیں ہیں، تو ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں تو سوچتا ہوں کہ کریم آقا کا کرم ہے. میرے آقا نے جتنی محبت کی ہے کون کس سے کیا محبت کر سکتا ہے. حضور علیہ السلام ہر سال جب وہ اپنی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے اور جب دوسرا جانور ذبح کرتے تھے تو میرے آقا فرماتے تھے کہ اللہ یہ میرے ان امتیوں کی طرف سے قربانی قبول کر لے جو میرے بعد آئیں گے لیکن وہ غریبی کی وجہ سے قربانی نہ کر سکیں گے، ان کے لیے میں قربانی کر رہا ہوں. دیکھیں کیا بات ہے. لوگ اپنے ہاتھ، مالدار اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں، غریبوں کی قربانی مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. بعض مرتبہ حضور نے غریبوں کو اور مسکینوں کو ایسا نوازا ہے کہ بڑے بڑے مالداروں کا دل اس وقت چاہنے لگتا ہے کہ کاش کہ میں بھی غریب ہوتا. کبھی کبھی ایسی طبیعت آدمی کی ہو جاتی ہے. بہرحال یہ ان کا کرم ہے، لیکن مالداروں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ان کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بھی کرم کی بات ہے. غریب ہو تو حضور تمہاری طرف سے کر رہے ہیں، امیر ہو تو تم اپنے نبی کی طرف سے کر رہے ہو. یہ بھی بڑی بات، یہ بھی بڑا تحفہ ہے.